قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو شہادت حسین میں کیسی خامی اور کیسا نقص، کیونکہ شہادت حسین تو شہادت رسول ہے، جبھی تو ان کی شہادت، مطلب ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ امام حسین کی جو شہادت ہے وہ دراصل امام الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہے۔ اب جسے امام حسین علیہ السلام کے امام برحق ہونے میں شک ہو، امت کا سردار ہونے میں تردد ہو، تو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ کیونکہ جنت میں تو امام حسین علیہ السلام کی سرداری ہوگی، دشمن حسین کا وہاں کیا کام؟ اور یہ فرمان رسول ہے، رسول پاک کا اپنا فرمان ہے، اور یہ بھی آپ جان ہی چکے ہیں، جانتے ہیں آپ لوگ کہ حسین سے بغض رکھنا در حقیقت مصطفیٰ سے بغض رکھنا ہے۔ حسین سے بغض رکھنے والا جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حسین کی شہادت میں خامیاں تلاش کرنے کے بجائے حسین سے محبت کرنا سیکھو، کیونکہ یہی راہ نجات ہے۔ محبت حسین ہی محبت رسول ہے، اور محبت رسول کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ معیار محبت ہی یہی ہے کہ محبوب کی ہر ادا کے ساتھ پورے خلوص اور دیانت مندی اور پوری ایمانداری سے محبت کی جائے، اس کے تمام افعال، اس کے تمام اقوال کو پسند کیا جائے اور اسے محبت کی نظر سے دیکھا جائے۔ تو اگر دنیا سے ایمان کی دولت لے کر جانا چاہتے ہو تو رسول معظم سے محبت کرو، ان کی ہر ادا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھو، اور اگر رسول معظم سے محبت کرنا ہے تو شہید اعظم سے محبت کرو، امام حسین سے محبت کرو، امام حسن سے محبت کرو، مولا علی سے محبت کرو، جناب فاطمہ سے محبت کرو، ان کی ہر ادا کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھو، کیونکہ محترم حضرات ان کی محبت ہی رسول پاک کی محبت ہے، اور رسول کی محبت اللہ پاک کی محبت ہے، اور اللہ پاک کی محبت آپ جانتے ہیں کہ رستہ جنت ہے۔ ارے ان کی محبت کے بغیر تو کوئی مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ تو محترم حضرات، امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں خامیاں نکالنے کی بجائے ان سے محبت کرنا سیکھو۔ امام حسین کی شہادت میں خامیاں نہ تلاش کرو، نہ جانو حسین کا بغض تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے حسین کی شہادت میں کیسی خامی اور کیسا نقص؟ امام اس لیے کہ ان کی شہادت تو شہادت رسول ہے، اگر تم یہ جانتے ہوئے بھی اس میں عیوب تلاش کرتے ہو، اس میں نقائص تلاش کرتے ہو، تو پھر تم میں اور عیسائی مورخوں میں کیا فرق ہے؟ تم میں اور آریہ سماجی مناظروں میں کیا امتیاز ہے؟ دیکھو ابھی بھی وقت ہے، توبہ کے دروازے ہو جانے کے بعد پھر کچھ نہ ہو سکے گا۔ ارے دنیا تحقیق و فلسفے کا دور حاضر کا امام علامہ اقبال شہادت حسین کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری۔ تو سجدہ شبیری کو نہ تمام سمجھنے والوں، روح اسلام کو اگر اسلام سے نکال دو گے تو باقی کیا ہے جو تم صورت اسلام میں پیش کر سکو گے؟ تمہارا گمان ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے سے تمہیں جنت کے ٹکٹ مل جائیں گے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جب تک تم اس نماز کی عزت نہ کرو گے جو تلواروں کے سائے میں حسین نے ادا کی تھی، تو تمہاری نمازیں تمہیں کچھ نفع نہ دیں گی۔ اگر حسین کے اس سجدے میں کمی ہے جو زیر خنجر ادا کیا گیا تھا، تو تم سوچو تمہارے بے کیف و بے سرور سجدوں میں کیا رکھا ہے۔ ہر سجدہ تو وہی ہے جو حسین نے ادا کیا، نماز تو وہی ہے جو حسین نے ادا کی۔ تو ذرا دیکھ، آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے، آئینہ تیغ میں اسے حسن یار کی دید ہے۔ جو نثار سجدے میں سر کرے وہ امام ہے، وہ شہید ہے۔ تو سنو بے ذوق سجدوں کے نشانوں سے جبینیں سیاہ کرنے والوں، سنو مقام سجدہ ریزی کیا ہے۔ بغیر سرفروشی آدمی زندہ نہیں ہوتا،
مذاق زندگی بے سر بھی یہ پیدا نہیں ہوتا جو رسمن ہم کیا کرتے ہیں، ممکن وہ بھی سجدے ہوں مگر بے سر کٹائے عشق کا سجدہ نہیں ہوتا۔ ارے سجدوں کی لذت سے اگر آشنائی چاہتے ہو تو حسین سے رابطہ قائم کرو، حسین کا دامن تھامو۔ ذوق نماز کی تمنائی ہو تو بارگاہ شبیری سے رابطہ قائم کرو، ان سے درس حیات اور طریقے سجدہ ریزی سیکھو، کیونکہ سر وہ سر ہے جو رب کی راہ میں جھک جائے، موقع نہ ہو جھکنے کا مگر جھک جائے۔ جب قتل و نماز ایک ساتھ آ جائیں تو تلوار اٹھنے سے پہلے سر جھک جائے۔ تو حسین کے ایک سجدے پر امت کے تمام سجدے قربان، ہمارے سجدے بے سرور و بے حضور، حسین کے سجدے میں حضوری کا نور، ہمارے سجدوں میں نہ ذوق نہ کمال، حسین کے سجدے میں لذت وصال، ہمارے سجدے بے دستور و بے آئین، حسین کے سجدے میں الصلاۃ معراج المومنین، ہمارے سجدوں میں وسوسہ کاروبار، اور حسین کے سجدے میں جلوہ حسن یار۔ ارے حسین تیرے سجدوں کے سرخ نشانوں پر امت کے تمام سجدے قربان، تمام عبادتیں قربان۔ سجدے تو سب نے کیے، تیرا الگ انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ امام حسین نے زیر خنجر نماز ادا کر کے شہادت کی عروسہ کو اور بھی نکھار دیا ہے، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ بہرحال بتانا یہ تھا کہ یہ ہے مقام حسین۔ ارے بارگاہ مصطفیٰ اور نگاہ رسول میں کروڑوں سلام ہوں اس جگر گوشہ بطول پر کہ جس کے لیے امام الانبیاء خطبہ چھوڑ کر ممبر سے نیچے اتر آتے ہیں۔ عرب و درود ہوں اس حیدر کرار کے دل بند کو کہ جو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر سوار ہو جائے تو آپ اس وقت تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں جب تک کہ حسین اپنی مرضی سے نیچے نہ اتر آئے۔ تو محترم حضرات، کیسے بلا بیان ہو رتبہ حسین کا، کعبے کا تاج بن گیا سجدہ حسین کا، جب تک حسین نو کے سینہ پر رہے بلند، قرآن دیکھتا رہا چہرہ حسین کا۔ حسین گلشن اسلام کی بہار ہے، حسین مملکت حق و صداقت کا تاجدار ہے، حسین صبر و رضا کی سلطنت کا شہریار ہے، حسین اسلام کی بہار ہے، حسین مہر نبوت کا سوار ہے، حسین روشنی کا مینار ہے، حسین مطلع انوار ہے، حسین محمد عربی کے دل کا قرار ہے، حسین حجرہ فاطمہ کی بہار ہے، حسین خالق کائنات کا عظیم شاہکار ہے، حسین نوجوانان جنت کا سردار ہے، حسین شہیدان محبت کا قافلہ سالار ہے۔ ارے حسین عزم و یقین کی تلوار ہے، حسین کا چہرہ مطلع انوار ہے، اور حسین کا دیدار محمد عربی کا دیدار ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، نطق جس کا زینت دین پیمبر وہ حسین تھا، جو شرح مصطفیٰ تفسیر حیدر وہ حسین، لاکھ پر بھاری ہوئے جس کے 72 وہ حسین تھا، مثال مرتضیٰ جس کا تحور وہ حسین، وہ جو خونی غم کو سانچے میں خوشی کے ڈھال کر مسکرایا موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ محمد عربی پر درود اور سلام۔ کیا بات ہے! یہی تو نہ سمجھے، یہ سمجھ گئے ہوتے تو یہ شہید نہ کیے جاتے۔
یہ نہ سمجھے کہ محمد کا نواسا کیا ہے، یہ نہ سمجھے کہ محمد کا اور سماعت فرمائے شعر کیا ہے۔ دیکھو وہ محمد کی نواسی تھی علی کی بیٹی، وہ محمد کی نواسی تھی علی کی بیٹی، وہ محمد کی نواسی تھی علی کی بیٹی، جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے، جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے، جس نے سمجھا دیا شبیر کا سجدہ کیا ہے۔ اور دین اسلام کی عظمت فقط ذکر حسین، دین اسلام کی عظمت ہے فقط ذکر حسین، دین اسلام کی عظمت ہے فقط ذکر حسین، ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے، ورنہ اسلام کی حسین کے بعد تاریخ میں رکھا کیا ہے، ورنہ اسلام کی تاریخ میں رکھا کیا ہے۔ سب محمد محمد کے گھرانے والے، سب محمد محمد کے گھرانے والے، سب محمد محمد کے گھرانے والے، ورنہ سمجھ لے محمد کو سمجھتا کیا ہے، نہ سمجھ سب محمد ہے، کو سمجھتا کیا ہے، نہ سمجھ محمد کو سمجھتا کیا ہے۔ کبھی تصدیق کوئی کبھی شک تو کبھی مکر و فریب، کبھی تصدیق کبھی شک تو کبھی مکر و فریب، کبھی تصدیق کبھی شک تو کبھی مصرع سنیں۔ مکر و فریب، اے مسلمان تیرے ایمان کا بھروسہ کیا ہے، اے مسلمان تیرے ایمان کا بھروسہ کیا ہے، اے مسلمان تیرے ایمان کا بھروسہ کیا ہے۔ اے تجھ کو محروم شفاعت سے بھی ہونا ہوگا، تجھ کو محروم شفاعت سے بھی ہونا ہوگا، تجھ کو محروم شفاعت سے بھی ہونا ہوگا، ہمیشہ
ابھی دیکھا کیا ہے غم شبیر کے منکر ابھی دیکھا کیا ہے غم شبیر کے منکر ابھی دیکھا کیا ہے یار کیا کچھ بھی نہیں حوصلے کے سامنے ہتھی یار کیا کچھ بھی نہیں حوصلے کے سامنے ہتھی یار کیا کچھ اصغر پکاری اور ملا کچھ بھی نہیں آتے اصغر پکاری اور ملا کچھ بھی نہیں آتے اصغر پکاری اور ملا کچھ لکھ دیا ہے اور لکھا کچھ بھی نہیں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے اور لکھا کچھ بھی نہیں مولا سے مسلمان کا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں جانتا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں جانتا سب کچھ ہے لیکن مانتا کچھ بھی نہیں سماعت فرمائے شیر سرور پہ بھیجو لعنت شاہ موسر دشمن سرور پہ بھیجو لعنت شاہ موسر
کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں کچھ تیرے دامن میں ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں پن جتن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں پن جتن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں جتن کو چھوڑ کر اللہ کے دربار میں ارے ہاتھ پھیلائے بہت لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہاتھ پھیلائے بہت لیکن ملا کچھ بھی نہیں ہاتھ پھیلائے بہت لیکن ملا کچھ بھی نہیں کیا کہنا ہے باقی رہی قرآن بھی موجود ہے قرآن بھی باقی رہی قرآن بھی موجود ہے قرآن بھی باقی رہی قرآن بھی موجود ہے پر آگ خیموں میں لگی لیکن جلا کچھ بھی نہیں کیا کہنا آگ خیموں نہ وہ جلا سکتے تھے لگی لیکن جلا کچھ بھی نہیں آگ خیموں میں لگی لیکن جلا کچھ بھی نہیں اس بچے سے کیوں گھبرا گئی فوج ستم جان اس بچے سے کیوں گھبرا گئی فوج ستم جان اس بچے سے کیوں گھبرا گئی فوج ستم جس نے ہونٹوں پر زباں پھیری کہا کچھ کیا نہیں جس نے ہونٹوں پر زباں پھیری کہا کچھ بھی نہیں جس نے ہونٹوں پر زباں پھیری کہا کچھ بھی نہیں دین پر میرے پڑا جو وقت زینب نے کہا دین پر میرے پڑا جو وقت زینب نے کہا دین پر میرے پڑا جو وقت زینب نے کہا جان بھی دے دوں گی اپنی
اپنی یہ رضا کچھ بھی نہیں دام غم عاشق کے عطا کے شفا لے جائیں گے داغ غم عاشق کے عطا کے شفا لے جائیں گے داغ غم عاشق کے عطا کے شفا لے جائیں گے داغ غم عاشق کے عطا کے شفا لے جائیں گے داغ غم عاشق کے عطا کے شفا لے جائیں گے ساتھ ہم اجر رسالت کا صلہ لے جائیں گے ساتھ ہم اجر رسالت کا صلہ لے جائیں گے گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں غمی گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں امیر گمراہی کا غم نہیں میدان محشر میں ہمیں مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے مانگ کر زہرا سے جنت کا پتہ لے جائیں گے آتے توجہ چاہوں گا حضرات ذکر سننے کو یہاں شبیر کا آتے ہیں جو ذکر سننے کو یہاں شبیر کا آتے ہیں جو ذکر سننے کو یہاں شبیر کا احمد و زہرا و حیدر کی دعا لے جائیں گے احمد و زہرا و حیدر کی دعا لے جائیں گے احمد و زہرا حیدر کی دعا لے جائیں گے اور آخرت کے یہ شعر بھی حضرات دیکھیے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں آخرت کے راستے کا ہم کو کوئی ڈر نہیں تھام کر ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں گے ہم کر ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں گے ہم کر ہاتھوں کو خود مشکل کشا لے جائیں گے مجلس شبیر سے دیں گے دنیا کو شکست مجلس شبیر سے دیں گے دنیا
جائیں گے عزم کربلا لے جائیں گے ہم جہاں جائیں گے عزم کربلا لے جائیں گے ہم جہاں جائیں گے عزم کربلا لے جائیں گے بلغ فوج توجہ چاہوں گا حضرات شام میں عباس کو پانی نہ دو گل ہے فوج شام میں عباس کو پانی نہ دو گل ہے فوج شام میں عباس کو پانی نہ دو ان کے تیور کہتے ہیں دریا اٹھا لے جائیں گے ان کے تیور کہتے ہیں دریا اٹھا لے جائیں گے ان کے تیور کہتے ہیں دریا اٹھا لے جائیں گے بلغ جائے عباس میں بولیں گی جس کی آیتیں لے جائیں باز میں بولیں گی جس کی آیتیں لے جائے عباس میں بولیں گی جس کی آیتیں شاہ مقتل میں وہ قرآن وفا لے جائیں گے شاہ مقتل میں وہ قرآن وفا لے جائیں گے شاہ مقتل میں وہ قرآن وفا لے جائیں گے مجلس شبیر کے جو فرش پر آ